اس ریاست کے اندر صرف طاقت کا راج چل رہا ہے۔ اگر پنجاب پولیس اتنی سچی ہے، ان کا سچ تو آپ عمران ریاض خان کے کیس میں اٹھا کر دیکھ لیں۔ قیدی نمبر 804 لوگوں کے دلوں میں گھر کر چکا ہے۔ بادشاہ سلامت کو کوئی بھی نہیں بتا رہا کہ حضور اپنے اقتدار میں مست ہو کر آپ ان کارروائیوں کے ذریعے سے بہت زیادہ ننگے ہو رہے ہیں۔ وہ لوگ جو ہمیشہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر اپنے احکامات کی بجاوری کے لیے چند ایک ملازموں سے، پولیس سے، بیوروکریسی اور سیاستدانوں سے اپنے کام کروایا کرتے تھے، آج وہ اپنی قوم کے سامنے اس قدر برہنہ نظر آتے ہیں کہ ان کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز۔ پاکستان میں ہونے والی کچھ عام ترین ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اس پر بات بھی کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل، نیا سال شروع ہوا اور جس طرح سے 14 اگست پہ ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو گھروں سے نکلنے ہی نہیں دیا گیا، صرف اس لیے کہ پاکستان کے اندر جو مظالم کی ایک داستان رقم کی جا رہی ہے۔ جب لوگ گھر سے نکلتے ہیں، خواہ جشن آزادی کے لیے نکلیں یا نیا سال سیلیبریٹ کرنے کے لیے نکلیں، وہ اپنے اوپر ہونے والے مظالم کو نہیں بھولتے، اور خاص طور پر ایک ایسے شخص کو لوگ بالکل بھی نہیں بھول رہے جس نے 76 سالہ ریکارڈ میں پہلی بار کچھ طاقتور لوگوں کو اتنا شفافیت سے ننگا کیا کہ آج وہ منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہے۔ وہ لوگ جو ہمیشہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر اپنے احکامات کی بجاوری کے لیے چند ایک ملازموں سے، پولیس سے، بیوروکریسی اور سیاستدانوں سے اپنے کام کروایا کرتے تھے، آج وہ اپنی قوم کے سامنے اس قدر برہنہ نظر آتے ہیں کہ ان کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ ظاہری طور پر ان کی فتح ہو رہی ہے، لیکن وہ اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں یہ شاید ان کے مشیر، ان کے وزیر، ان کی چاپلوسی کرنے والے ان کو نہیں بتاتے کہ ان کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ بادشاہ سلامت کو کوئی بھی نہیں بتا رہا کہ حضور اپنے اقتدار میں مست ہو کر آپ ان کارروائیوں کے ذریعے سے بہت زیادہ ننگے ہو رہے ہیں، اور اس ننگ پنے کا نقصان آنے والی کئی دہائیوں تک رہے گا۔ اگلے 40-50 سال کے لیے آپ نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے اس قدر ایکسپوز کر لیا ہے کہ شاید یہ خمیازہ بڑی مشکل سے ہی آپ بھگت پائیں گے۔ فرسٹ آف آل، جس طرح لوگ نکلے نیو ایئر منانے کے لیے، مری، پشاور، گجرانوالہ، لاہور، ملتان، یعنی ہر شہر میں، ایون انٹرنیشنل لیول پر بھی لوگ نکلے، لیکن انہوں نے نکل کر نیو ایئر منانے کی بجائے یہ پیغام دیا کہ قیدی نمبر 804 کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اپنے نعروں سے، اپنے جو محبتوں کا اظہار کیا، اس سے یہ چیز ثابت کی کہ قیدی نمبر 804 لوگوں کے دلوں میں گھر کر چکا ہے۔ آپ جتنا بھی اس کو توڑیں گے، جتنا بھی اس کو دبائیں گے، لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے، لوگ بالکل بھی نہیں مانیں گے، لوگ بالکل بھی سننے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ ان کے سامنے جیسے ہی بیلٹ پیپر آئے گا تو واپس یہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور وہ لوگ جو ان کے سہولت کار ہیں ان کے لیے ایک تھپڑ ثابت ہوگا۔ یہ قوم بالکل بھی کمپرومائز کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہی۔ اس قوم کو اب قابو کرنا آپ کے بس میں نہیں رہا۔ وقتی طور پر آپ ان کو دبا بھی لیں گے، ماریں گے، ان کی فیملیز اٹھا لیں گے، پارٹی بھی چھڑوا لیں گے، ہو سکتا ہے اپنی وفاداریاں بدلوا لیں، لیکن وفاداریاں بدلوانا بھی زیادہ کام نہیں کرے گا، کیونکہ لوگوں میں شعور آ چکا ہے، اور جب شعور کا جن بوتل سے نکل آتا ہے تو اس کو واپس بوتل میں بھیجنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو لوگوں نے نکل کر اپنی محبتوں کا اظہار کیا، لیکن ان کے اوپر پولیس نے لاٹھی چارج کیا، ان کے اوپر ٹارچر کیا، ان کو وہاں سے منتشر کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن سوالیہ نشان ان کے اوپر ہے جو بند کمرے میں بیٹھ کر یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم لوگوں کو دبائیں گے، اگر ہم عمران خان کو جیل میں رکھیں گے تو اس کا نظریہ ختم ہو جائے گا، اس کا ووٹر بیٹھ جائے گا، یا عوام کے دل اور دماغ سے عمران خان کو نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب میرا خیال ہے کہ اس خام خیالی کو دماغ سے نکال دینا چاہیے، کیونکہ لوگ بار بار یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ نہیں بھولیں گے۔ لوگ بار بار اپنے عمل سے اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ عمران خان اب لوگوں کے لیے ان کی روحوں تک اتر چکا ہے، اور روح سے چیز کو نکالنا کوئی بھی آسان کام نہیں ہوتا۔ لہٰذا اب بھی اہل علم، اہل دانش سمجھائیں ان لوگوں کو جو طاقت کے نشے میں مست ہیں، لیکن خلق خدا کی آواز سننے سے قاصر ہیں۔ جب خلق خدا آواز بلند کرتی ہے تو ان کے کان بند ہوتے ہیں، ان کو اس صدا کو سننا ہوگا تاکہ ان حالات کو وہ کنٹرول کر سکیں۔ اب اس کے بعد ظلم کی ایک نئی داستان، یعنی پاکستان کے اندر اگر ہم بات کریں تو پچھلے 2 سال سے یہ ریاست، اس کے اندر آئین ختم ہو چکا، قانون ختم ہو چکا، انسانیت ختم ہو چکی، اخلاقیات ختم ہو چکی،
اس ریاست کے اندر صرف طاقت کا راج چل رہا ہے. اس ریاست کے اندر صرف انہی لوگوں کو پروٹیکشن دی جاتی ہے جو سب سے بڑا چور، ڈاکو، مافیا، بٹا خور، ٹیکس چور اور قبضہ گروپ ہو. ایسے بندوں کو پاکستان کے اندر پروٹیکشن ہے. اگر ایک عام آدمی، شریف آدمی عدالت جاتا ہے، اس کو یہی خدشہ ہوتا ہے کہیں اسی پر مقدمہ نہ نکل آئے اور اسی کو اس کے دائر کردہ مقدمے میں گرفتار نہ کر لیا جائے. تو یہ سچویشن پاکستان میں ہے. رات کو ایک ویڈیو جاری ہوتی ہے، صبح 3:30 بجے جمشید دستی صاحب ویڈیو جاری کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ میرے گھر ریڈ ہوا، میری فیملی کے ساتھ ٹارچر کیا گیا، بدتمیزی کی گئی، ان کو برہنہ کیا گیا، موبائل چھینے گئے، ان سے پیسے چھینے گئے. اس وقت وہ ویڈیو پورے پاکستان کے اندر وائرل ہے. لوگ اس پر اپنا ریئیکشن بھی دے رہے ہیں. سوشل میڈیا پر لوگوں کو یہ سمجھا بھی رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں کہ ایسی ظلم زیادتیاں ناقابل برداشت ہیں. لیکن کچھ ایسے ٹرولنگ کرنے والے لوگ موجود ہیں، بلکہ ایسے بے ضمیر، ایسے بے شرم اور ایسے گھٹیا لوگ موجود ہیں جو ایک وہاں کے مقامی ایس ایچ او کی وضاحتی بیان کو سچ سمجھ کر کہ وہ سچ بول رہا ہے. اگر پنجاب پولیس اتنی سچی ہے تو یہاں 2 سال سے جو پنجاب کے اندر چل رہا ہے، جو مسنگ پرسن کا معاملہ ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کس کی سہولت کاری کر رہے ہیں؟ اگر پنجاب پولیس اتنی سچی ہے، ان کا سچ تو آپ عمران ریاض خان کے کیس میں اٹھا کر دیکھ لیں، جو 138 دن تک جھوٹ بولتے رہے عدالت میں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور یکدم ان کو کہیں سے نکالا اور سیالکوٹ پولیس نے آ کر نہ صرف گھر میں چھوڑا بلکہ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ انہوں نے ٹویٹ بھی کیا کہ ہم نے بازیاب کروا لیا ہے اور ان کو گھر پہنچا دیا ہے. اور پاکستان کے کسی بھی جج کو، کسی بھی قاضی کو، کسی بھی منصف کو اتنی عقل نہیں آئی، اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ عمران ریاض کو بلائے اور بلا کر پوچھے کہ بھائی آپ کہاں تھے، آپ کو کون لے کر گیا تھا. یہ پنجاب پولیس کا کردار ہے. یعنی ہر کیس کو اٹھا کر دیکھ لیں، پنجاب پولیس کا کردار انتہائی گھٹیا نظر آتا ہے. لیکن کچھ لوگ اس ویڈیو کو لے کر اور جمشید دستی کے ماضی کے بیانات کو لے کر ٹرولنگ کر رہے ہیں کہ جی عمران خان کے بارے میں جمشید دستی یہ بولا کرتے تھے، تو بھائی رانا ثناء اللہ نواز شریف کے بارے میں کیا بولا کرتے تھے، مریم نواز کے بارے میں کیا بولا کرتے تھے. وہ الفاظ تو میں یہاں پر بیان نہیں کر سکتا جو انہوں نے بولے ہوئے ہیں میاں صاحب اور میاں صاحب کی بیٹی کے بارے میں، اور آج وہ ان کے دستے راست بنے ہوئے ہیں، آج ان کے رائٹ ہینڈ بنے ہوئے ہیں. ان کے اوپر کمنٹ کیوں نہیں کرتے آپ لوگ؟ تو شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو. تو اس کا سخت سے سخت ایکشن ہونا چاہیے، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں. عزت صرف آپ کی نہیں ہے، آپ کی بیوی بھی اتنی ہی عزت والی ہے جتنی جمشید دستی صاحب کی ہے. جتنی عزت آپ ڈیزرو کرتے ہیں اتنی ہی عزت جمشید دستی بھی ڈیزرو کرتا ہے. سو اس معاملے میں آپ کو نوٹس لینا چاہیے اور اپنا مثبت رول پلے کرنا چاہیے تاکہ ایسی شفاف کارروائیاں جو ہیں ان کا سلسلہ رک سکے. جس ریاست میں ماں، بہن، بیٹی کی عزت محفوظ نہیں رہتی، اس ریاست کے اندر کسی طرح کا بھی آئین اور قانون جو ہے اس کی بقا مشکل نہیں، ناممکن ہو جاتی ہے. تو ایسی چیزوں کو آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا. جس طرح سے ابھی سہیل وڑیچ اور انصار عباس صاحب کے کالم بھی آ رہے ہیں، اور سہیل وڑیچ یہ قاضی فیض عیسیٰ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے میاں صاحب کے وزیر اعظم بننے کے راستے میں رکاوٹ بنے تو آپ کا انجام بہت برا ہوگا. اور انصار عباس صاحب، یہ میں انتہائی اختصار سے بتا رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے، انصار عباس صاحب بھی لکھ رہے ہیں کہ اگر صاف شفاف الیکشن ہوتے ہیں تو 9 مئی والے اقتدار میں آ جائیں گے. یعنی اتنا آپ کو بھی پتہ ہے کہ عوام کس کو چاہتی ہے، لیکن آپ کی بددیانتی، آپ کی خیانت، جن لوگوں کا آپ نمک کھاتے ہیں ان کے ساتھ آپ بے وفائی نہ کرنے کے ڈر سے ہی یہ سارے کا سارا معاملہ کرتے ہیں اور سچ بتانے سے دور جاتے ہیں اور بھاگتے ہیں. تو انصار عباس صاحب آپ سے سوال یہ ہے، اگر 9 مئی والے اتنے بڑے مجرم ہیں کہ ان کو اقتدار میں نہیں آنے دینا چاہیے، تو مجھے بتائیے کہ جو آج تک میاں صاحب اور ان کی بیٹی افواج پاکستان کے متعلق ڈیفرنٹ لغویات بکتے آئے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ خواجہ آصف جو اسمبلی کے فلور پر کہتے ہیں کہ 1965 ہارے، 1971 ہارے، ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ تو سچ پورا بولیے، جس نے جتنا بولا ہے اس کو اتنا ایکسپوز کیجئے، ورنہ آپ کی اپنی ہی عزت ختم ہوگی، اپنا ہی مقام آپ کھو جائیں گے اور اپنی نظروں میں آپ شرمندہ ہوتے رہیں گے. اس کے بعد عمر ڈار صاحب کی جو اغوا ہوئے، جس طرح سے پنجاب پولیس کے 40 اہلکاروں نے ان کو اغوا کیا اور آج ان کے متعلق جسٹس علی باقر نجفی نے سماعت کی. عمر ڈار کی والدہ اور ان کی بیٹی عدالت میں پیش ہوئی، انہوں نے سارے کا سارا اپنا جو مدعا تھا وہ سامنے رکھا. علی باقر نجفی نے آئی جی پنجاب کو آج رات تک کا ٹائم دیا ہے کہ آپ ان کو بازیاب کروائیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ حکم بھی جوتے کی نوک پہ رکھا جاتا ہے یا ان کی بات مانتے ہوئے عمر ڈار کو رہا کروایا جاتا ہے یا ان کو کسی مقدمے میں پیش کیا جاتا ہے یا ان کی گرفتاری ڈالی جاتی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس پر آئی جی پنجاب کیا ری ایکشن دیتے ہیں.
اس کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم نے ایک پٹیشن دائر کی ہے سپریم کورٹ میں کہ ہمارے ساتھ انتخابات کے اندر دوہرا معیار اپنایا گیا ہے، ہمارے جو کاغذات نامزدگی تھے اس کے حوالے سے بھی شفافیت کا مظاہرہ نہیں کیا گیا، زیادتیاں ہوئی ہیں، اس پر سپریم کورٹ کا ایک بینچ بن گیا ہے، یعنی اس میں جو سربراہی ہے وہ قاضی فیض عیسی صاحب کریں گے، ان کے ساتھ بینچ کے دیگر اراکین جو ہیں جسٹس محمد مظہر اور جسٹس مشرت ہلالی شامل ہوں گی، اور اس کیس کی سماعت 3 جنوری کی جائے گی۔ ساتھ ہی میاں صاحب کی نیالی کے حوالے سے درخواست دائر ہوئی اور کل کے دن میں ایک 7 رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے اور میاں صاحب کے کیس کی سماعت کل ہوگی، اور لگتا یہی ہے کہ جس طرح میاں صاحب کو سستا اور فوری انصاف جاری ہے، اس طرح سے قاضی صاحب اپنا رول پلے کرتے ہوئے میاں صاحب کے اقتدار میں آنے کے راستے کو مزید بحال کریں گے، اس میں رکاوٹ نہیں بنیں گے، کیونکہ قاضی صاحب کو حکم ہی یہی ہے کہ آپ نے میاں صاحب کی سہولت کاری کرنی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب کے کیس کے بعد قاضی فیض عیسی صاحب آئین اور قانون کا تحفظ کرتے ہیں یا ایک چور، کرپٹ، بددیانت بھگوڑے کا تحفظ کرتے ہیں۔ اب یہ قاضی صاحب کے لیے بڑا امتحان ہے۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔